فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، سو جس شخص کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ کہ ہدایت دے اس کو، یشرح صدرہ للاسلامی، وہ کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے کہ گمراہ کر دے اس کو، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو وہ کر دیتا ہے اس کے سینے کو بہت زیادہ تنگ، کأنما یصعد فی السماء، جیسا کہ چڑھنا ہو کسی کا آسمان کے اوپر۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح مسلط کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ناپاکی علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم یاد پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی یہی ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے جس کے ساتھ اس کو ہدایت دیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک انسان کی مستقل نافرمانی، سرکشی اور اس کی فسق اور فجور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے جو ہے وہ اس کے دل کو تنگ کرتا ہے۔ تو ایک انسان کے سامنے دو رستے موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ مستقل ہی غلط رستے پہ چلتا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، تو پھر ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ تو پھر کیا کرتا ہے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا نہیں ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسے انسان جن کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی ان کو دین کی طرف لا دیتے ہیں۔ تو یہاں بڑی پیاری ایک خوشخبری کی بات ہے اور ایک وعید بھی ہے، ڈراوا بھی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یعنی ہمیں جو شخص دین کی طرف آتا ہے اور حقیقی سچ دین کی طرف، شرک سے پاک، بدعات سے پاک، صرف اور صرف قرآن اور مستند احادیث پر عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ اللہ اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اور جو شخص ایسا جس کے ساتھ اللہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اس کی سرکشیوں کی وجہ سے، اس کی ان پچھلی ساری حرکات کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دل جو ہے وہ اور تنگ کرتا جاتا ہے، اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نا اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگاتا ہے، ایک کالا نقطہ لگا دیتا ہے، تو پھر جب وہ فوراً پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اس کا نقطہ مٹا کے اس کا دل پھر دوبارہ اجلا اور صاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ جب ایک گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، پھر وہ رب کی طرف پلٹتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ مسلسل نڈر ہو کے اللہ کے ڈر سے یا اللہ سے بے خوف ہو کے وہ مستقل گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے۔ اس گناہ میں ہر قسم کا گناہ آپ لے سکتے ہیں، شرابی، زانی، جواری، رشوت خور، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو بہت سارے گناہ اس میں آتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مکمل کالا کر دیتے ہیں اور اس کا دل روشن ہی نہیں رہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا سینہ اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں اگزامپل دے رہے ہیں کہ جس طرح کوئی شخص بغیر کسی سہارے کے آسمان پہ چڑھے، یہ جو ہم پلینز وغیرہ ہیں، یہ ان چیزوں پہ تو ہم چڑھ جاتے ہیں، پلین پہ، یہ جہاں آسمان پہ یعنی خلا میں، لیکن یہاں اگزامپل دی جا رہی ہے کہ بغیر کسی سہارے کے، یعنی آپ ذرا ایک قدم بھی اٹھا کے دیکھیں فضا میں کھڑے ہو کے، تو تھوڑی دیر ہی آپ کا ایک قدم بھی ایون تھک جاتا ہے، تو دو قدم اٹھا کے تو فضا میں آسمان پہ چڑھنا تو دیکھیں ذرا بالکل ہی امپاسبل ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس کی اگزامپل دی ہے کہ اتنا سینہ اس کا تنگ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے اوپر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، کتنی یہاں سخت بات کی گئی ہے کہ ناپاکی مسلط کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس میں اتنی رجس پلیدی اور عذاب یا شیطان کا تسلط ڈال دیتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف آ ہی نہیں جا سکتا۔
ٹھیک ہے. اور جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے وہ اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے کہ اس میں توحید اور ایمان داخل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ نہ صرف خود عمل صالح کرتا ہے اور بلکہ لوگوں کو بھی اس کی تلقین دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھول دے، اور ہم سارے ہماری